ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ کی جیل میں 86 سال کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ 2 روز پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے وکیل نے میڈیا کو بتایا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ 2 مرتبہ جنسی زیادتی کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ جنسی زیادتی کیوں کی گئی اور کیسے کی گئی، ہم آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ماضی کیا تھا اور وہ کس طریقے سے امریکہ کی جیل میں پہنچی۔ عافیہ صدیقی 1972 میں پیدا ہوئیں اور انہوں نے ابتدائی تعلیم بیرون ملک حاصل کی۔ اس کے بعد پاکستان میں کچھ عرصہ آئیں اور پھر امریکہ میں جا کر انہوں نے BS کیا اور PhD کی، اور پھر پاکستانی ایک ڈاکٹر امجد محمد کے ساتھ ان کی شادی 1995 میں ہوئی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی مذہبی رجحانات رکھتی تھیں، پولیٹیکلی ایکٹیو تھیں، مختلف مذہبی تنظیموں کے ساتھ ان کی سرگرمیاں جو ہے وہ دیکھنے میں آئیں، اور انہوں نے امریکہ کے اندر بھی اسلامک ریسرچ سینٹر بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف پمفلٹس کی تقسیم بھی وہ کرتی تھیں، ایک مسجد بھی بنائی، اور ان کے شوہر کے مطابق ان کا القاعدہ کے ساتھ تعلق تھا۔ یہ شوہر جن کے ساتھ 1995 میں ان کی شادی ہوئی، ان کی ڈیورس 2002 میں ہوئی۔ اس پہلے شوہر سے ان کے 3 بچے تھے۔ جو دوسرے شوہر تھے عمار البلوچی، ان سے انہوں نے 2003 میں شادی کی اور 2003 میں ہی ڈیورس ہوئی۔ عمار البلوچی القاعدہ کے رکن تھے، اور خالد محمد شیخ جو القاعدہ کے سرگرم رہنما تھے، ان کے وہ دست راست تھے۔ عافیہ صدیقی نے شوٹنگ کی ٹریننگ بھی لی تھی، اور ان کے جو سابقہ شوہر تھے جو محمد احمد تھے، ان کے ساتھ اختلافات کی جو بنیاد تھی وہ ان کے مذہبی رجحانات تھا، کیونکہ وہ اکثر غائب ہو جاتی تھیں مختلف ٹریننگ کے سلسلے میں۔ مبینہ طور پر وہ القاعدہ سے رابطے میں تھیں۔ انہی دنوں میں فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI ان کے اوپر کام کر رہی تھی۔ مختلف تحقیقات کے لیے انہوں نے دونوں کو طلب بھی کیا، جس میں وہ جاتے بھی رہے اور اپنے انٹرویو دیتے رہے۔ پھر اچانک 2003 میں عافیہ صدیقی غائب ہو گئیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جبری گمشدگی تھی۔ امریکی اہلکاروں نے ان کو اور ان کے 3 بچوں کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔ پھر ان کی گرفتاری جو ظاہر کی گئی وہ 2008 میں ظاہر کی گئی غزنی کے مقام پر، اور بگرام ایئر بیس پر بھی ان کو رکھا گیا، جہاں پر ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے ایک امریکی سپاہی پر فائرنگ کرنے کی کوشش کی۔ ان کو گوانتانامو بے، جو کہ ایک دنیا کی بدنام زمانہ جیل ہے، وہاں پر بھی رکھا گیا۔ 2008 میں ان پر ارادہ قتل کے حوالے سے فرد جرم عائد کی گئی، جو کہ انہوں نے امریکی الزام لگایا تھا کہ امریکی اہلکار پر انہوں نے فائرنگ کی اور قتل کرنے کی کوشش کی۔ 2010 میں ان کو 86 سال کی سزا ہوئی۔ کافی عرصے تک کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ عافیہ صدیقی کہاں ہے، اس کے بچے کہاں ہیں۔ لیٹر آن ان کے بچے جو ہیں وہ ان تک پہنچا دیے گئے، اور اب وہ اپنی خالہ فوزیہ صدیقی کے ساتھ کراچی میں رہتے ہیں۔ عافیہ صدیقی ایک طویل عرصے سے ایک قید ہے۔ اگر حساب لگایا جائے تو 2003 سے 2023 تک تقریباً 20 سال سے وہ امریکہ کی قید کے اندر ہیں۔ وہاں پر جو امریکہ کی بدترین جیل جہاں پر قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، گوانتانامو بے، جو کہ کیوبا میں واقع ہے، وہاں پر بھی عافیہ صدیقی کو رکھا گیا۔ عافیہ صدیقی کے وکیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ساتھ جیل میں 2 مرتبہ جنسی زیادتی کی گئی، اور انہوں نے پاکستانی حکومت سے بھی شکوہ کیا کہ حکومت پاکستان نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ پاکستان میں عافیہ صدیقی کے حوالے سے بہت جو ہمدردی کے جذبات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور عوام ان کے معاملے پر جو ہے بڑا حساس طبیعت رکھتی ہے۔ حال ہی میں 2023 میں ان کی بہن نے اور سینیٹر مشتاق نے عافیہ صدیقی سے ملاقات کی ہے امریکہ کے اندر۔ سینیٹر طلحہ محمود نے بھی ملاقات کی ہے۔
تو اب کوششیں ہو رہی ہیں ان کی رہائی کے لیے، حکومتی سطح پر مذاکرات جاری ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عافیہ صدیقی کو کب رہائی ملتی ہے۔